إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ذل شفاعته من كل هول من أهوال وقتل. آج کی مجلس میں ایک مختصر سی بات جو ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے لیے، میرے لیے، انشاءاللہ سبھی کے لیے مفید ہے، اور یہ چیز سب کو پیش آتی ہے، عام خاص، اللہ علماء غیر علماء سب کو یہ چیز پیش آتی ہے. تو جو ہے اس بارے میں شریعت کا ایک دستور یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات کی جاتی ہے. یہ دین پر چلنا جو ہے نا، شریعت کے مطابق چلنا، عمل کرنا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ نیکیوں کا کرنا، اور دوسری بات یہ ہے گناہوں سے بچنا. یہ تو بار بار آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ گناہوں سے بچنا جو ہے بہت اہم ہے. اس وقت میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دین پر چلنا جو ہے، اچھے کام کرنا، برے کام سے رکنا، یہ ہے نا، بس یہی وظیفہ ہے نا خلاصہ سارے دین کا. گناہوں سے بچنا، مثلا جن گناہوں کی عادت پڑ گئی ہے ان گناہوں کو چھوڑنا، خاص کر کے جو ہے جن کو شریعت نے جو ہے حرام کہہ دیا ہے تو ان سے توبہ کر کے پھر ان سے بچنا بہت بڑی بات ہے. اللہ پاک کے یہاں بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے. کوئی حرام کھانے کی عادت پڑ گئی، اس سے توبہ کر لیا، بچ گیا. کوئی حرام دیکھنے کی عادت پڑ گئی تو اس سے توبہ کر کے بچ گیا. یہ سارے فہرست ہے. اب یہ تو سب جان گئی ہے کہ کون سی چیز گناہ کی ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ گناہ کی نہیں ہے. اسی طریقے سے کرنے کے کام. تو میں جو بتانا چاہتا ہوں آگے بات سمجھے کہ ہمارا نفس جو ہے نا، اس کا ایک موڈ ہوتا ہے، سبھاؤ ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی چیزوں میں بھی آپ اس کو معلوم کر سکتے ہیں. پہلے دنیا کی چیزوں کو لوگ، تاکہ آپ کو دین پر جو ہے سمجھنا آسان ہو جائے، اس کا ایک سبھاؤ ہوتا ہے. سبھاؤ کو نہیں سمجھو گے آپ، کیونکہ ایک ذرا تھوڑا دوسرا لگ رہا ہے تو موڈ کو تو سمجھ لیے نا. موڈ ہوتا ہے ایک کام کرنے کا، کیا ہوتا ہے؟ موڈ ہوتا ہے. تو نہیں، جیسے بعض لوگ اٹھتے ہیں، اور یہ عورتوں کی بات زیادہ سننے میں آتی ہے کبھی کبھار، میں تو نہیں سنتا ہوں لیکن سامنے آتی ہے کہ آج اٹھی تو کچھ دن اچھا نہیں لگا، کہ ہاروں نہیں لگتے ان کیا کیا. تو دن تو اچھا ہے لیکن آپ کا موڈ بگڑ گیا ہے. دن اچھا ہے، کوئی فرق نہیں، وہی سورج نکلا ہے، وہی زمین ہے، وہی چاند ہے، لیکن آپ کا موڈ کیا ہے؟ بگڑ گیا. جیسے تھانوی رحمۃ اللہ نے مثال دی، اس کو سمجھایا کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ چاند نکلا، 29واں چاند. تو 29واں چاند جب نکلتا ہے نا تو وہ اس کو دیکھنے کے لیے لوگ نکل پڑتے. بہت باریک ہوتا ہے، یہاں تو دیکھا نہیں 29واں چاند کبھی آگے واقعی بہت باریک ہوتا ہے. تو آپ نے ہندوستان میں، ایشیا میں دیکھا ہوگا، گرم ملکوں میں جہاں آسمان صاف ہوتا ہے تو مرد بھی بچے بھی نکلتے ہیں، مرد بھی نکلتے ہیں. خاص کر کے اس دن کو عورتیں بھی اپنے یاڑوں میں نکل کر دیکھتی ہے. تو ایک عورت نے کہا کہ اس وقت کا جو چاند نکلا ہے وہ بہت ہی بدبودار نکلا ہے. چاند کیا نکلا ہے؟ بہت. حکیم الامتی واقعہ بیان کرنا. تو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے چاند بدبودار. اگر بدبودار ہوگی تو تیرے اور چاند میں کتنا فاصلہ. تو اصل میں کیا ہوا کہ وہ جیسے نہیں ایشیا کی عورتوں میں، یا یہاں بھی ہو سکتا ہے ایسا، عورتوں بچوں کا پاخانہ صاف کیا تھا تو انگلی پر کیا لگا تھا؟ وہ ناپاکی کا اثر تھا، دھویا ہاتھ نہیں تھا. اور ان کی عادت ایسی ہوتی ہے اکثر ناک پر انگلی رکھتی ہے. تو چاند دیکھنے کے لیے کھڑی ہوئی ہوں آگے اس طریقے سے نا. تو بو اندر میں آ رہی ہے، اس کہ چاند بدبودار نکلا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال لکھی کہ چاند بدبودار نہیں تھا، لیکن اس عورت نے اپنی جو انگلی ناک پر رکھی ہوئی تھی نا وہ بدبودار تھی. تو میں نے کہا کہ یہ سننے میں آتا ہے کہ بھائی آج دن جو ہے، آج موڈ برابر دن اچھا نہیں ہے. بھائی دن تو سب اچھے ہیں لیکن کیا ہمارا موڈ؟ یہ دنیا کے اعتبار سے آپ ایک شاپ چلا رہے ہیں، ایک نوکری کر رہے ہیں. اب نوکری پر جانے کا ہر روز تو جذبہ نہیں ہوتا ہے نا. بہت دن جاتے ہیں، بہت دن ایسا ہوتا ہے اگلی بار کیا کرے، لیکن مار مچوڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ نہیں جاوے تو نوکری چھوٹ جاوے اور کچھ نہ کچھ ہوئے، تو مار مچوڑ کر جاتے ہیں نا. یہ نوکری کی بات ہے. شاپ والوں کو پوچھ لو، جو سیٹ لوگ ہیں، یعنی اپنی دکان، اپنی فیکٹری کا مالک ہے، اپنی دکان، وہ ہر روز تو جذبے کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. بہت سی مرتبہ تھوڑے تھوڑے دن پر یہ بات آتی ہے کہ آج ذرا برابر، لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے، مار مچھر کر کے کچھ چائے وائے پی کے چائے میں چھوڑتا ہے. کس کی کار دیکھا دنیا کام میں.
یہ جو ہے نا یہ طبیعت ہے نفس کی، جسم کی، جسمی انسانی کی. حیوان سے بحث نہیں ہے. حیوان سے کیا بحث ہے؟ بحث نہیں. انسان یہ نفسی انسان کی یہ طبیعت ہے. تمام انسان اس میں شامل ہے اس چیز کے اندر کہ کام کرتے کرتے تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد سستی آتی. دنیا کے کاموں میں تجربہ تو ہوتا ہے نا. یہ ہر روز تو اتنا کسی دن دکان پر کتنا شوق اور جذبے کے ساتھ جاتا ہے یوں، اور پھر کچھ دنوں کے بعد جذبے کے ساتھ جاتا ہے. پھر کبھی کیا ہوتا ہے موڈ خراب. نوکری کرنے والوں کو تو میرے عزیز دوست بزرگ یہ دنیا کے کاموں میں تو ٹھیک ہے، مجھے یہ نہیں بتلانا ہے کہ تم کما کر کیا کرو، وہ تو تم خود ہی جائیں گے. اس میں تو مجھے تمہیں ہے نا فضائل شوق اور فضائل فیکٹری بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، تو آپ لوگ خود جائیں گے. لیکن یہاں اس پر سے اس مثال پر سمجھانا یہی انسان جسم کی خصلت یہ دین اور شریعت میں بھی کام کرتی ہے. بالکل آدمی جو ہے چلتا ہے تو برابر چلتا ہے، گناہ سے ہر گناہ سے بچنے کا، اور بہت ہی یعنی چست اور چالاک اور چوبل ہوتا ہے. جہاں ایک عورت دور سے آئی استغفر اللہ، ٹھیک بالکل ٹھیک کیا آپ نے، استغفر اللہ بالکل ٹھیک کیا. جہاں کوئی گناہ کا بہت چل رہا ہے، لیکن پھر جو ہے کچھ دن ہوئے تو پھر جو ہے وہ سستی آ گئی اور پھر وہی دیکھنے لگا. پھر کیا کرنے لگا؟ 4 دن کی چاندنی، پھر وہی اندھیری کا پھر آ گیا. پھر اگر کچھ سنا ہونا تو پھر چلنے لگا، پھر وہی بات بھائی اب آئے نا. اسی طریقے سے دین کے کاموں کے کرنے کے اندر بھی خوب نماز پابندی کے ساتھ اور جو ہے جماعت نہ جاوے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اور یہ اور وقت کی وہ مسجد میں جانا، بار بار گھڑی میں لکھنا کہ ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے. اسی کو آپ لوگ تو صوفی لوگ ہیں. یہاں صوفیاء کرام کی جماعت ہے نہیں. میں اگرچہ نہیں ہوں لیکن آپ ہے اہل خانقاہ، کیونکہ آپ یہ خانقاہی لائن سے مجلس سنتے ہیں نا، ہے نا. ہمارا حال جو کچھ ہو، لیکن آپ تو ماشاءاللہ ہے ہی نہیں اہل خانقاہ، تو آپ صوفی لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کی نسبت جو مجھے بات بیان کرنا ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ جو معمولات جو آپ نے اختیار کر رکھے ہیں، صبح کا ذکر، شام کا ذکر، جو بھی کچھ آپ کی معمولات ہو، ہے نا، عبارت پڑھتے ہوں گے، صرف واقعہ پڑھتے ہوں گے. بھائی معمولات تو ہے نا. ہاں، جو جس کا معمولات نہیں ہوتا وہ بیکار ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی روحانیت آتی نہیں ہے. اس کا ہونا ضروری ہے. اس سے نفس گرفت میں رہتا ہے، پکڑ میں رہتا ہے. بھائی اتنی مرتبہ درود شریف شام کو پڑھنے کا ہے، اتنا صبح میں پڑھنا ہے، فلانا صبح واقعہ پڑھنا ہے نا. معمولات حدیث میں بھی آتے ہیں کہ بھائی شام کی دعا پڑھنا ہے، صبح کی دعا پڑھنا ہے. لیکن یہ معمولات کرتے کرتے تھوڑے دن پہ وہ نفس انگڑائی لیتا ہے. پھر چھوڑ آدھا کیا، آدھا نہیں کیا، پھر آدھا نہیں کرتے کرتے چھوڑ بھی دیا. پھر ذرا کچھ سنا، پھر دوبارہ واپس شروع کیا. اے یاسین شریف آپ کو ایسا لگتا ہے جیسا معلوم ہوتا ہے. آگے بات سنیے کہ یہ صاحب جو ہے جنید بغدادی کے خانقاہ سے آ گئے ہیں، ایسا لگتا. پھر شروع کیا. پھر تو میں نے کہا یہ دنیا میں جو انسان کا نفس کام جو جس ہوتا ہے وہ یہ آخرت میں کام میں ہوگا. کوئی یوں کہے گا کہ میرے کو نہیں ہے تو وہ ایسا کہہ رہا ہے جیسے میرا کان نہیں ہے، میرا ناک نہیں ہے. جیسا کان اور ناک اور دانت اور منہ کے ذریعے سے انسان کا وجود ہے، اسی طریقے سے اس کو اللہ نے رکھا ہے کس نے؟ اللہ نے. دنیا کے کاموں میں جن کاموں میں اب بتلانا کیا ہے؟ اب بتلانا یہ ہے کہ وہی دنیا پر سے لے لو کہ دنیا کے اندر ایک آدمی جو ہے 10 سال تک فیکٹری پر جا رہا ہے، کام کر رہا ہے برابر، یا دکان چلا رہا ہے. اس درمیان میں کتنی مرتبہ اس کا موڈ خراب ہو گیا، لیکن اس نے کیا کیا؟ نبھایا نا. تو یہ دین کے کاموں کے اندر بھی کبھی بھی جب بھی موڈ خراب ہو جائے تو اس کو کیا کر لو؟ نبھا لو. اس طریقے سے نبھانے سے جس وقت نبھاؤ گے موڈ اچھا نہیں ہوگا، اور نبھاؤ گے تو اس کا ثواب دگنا تگنا 3 گنا ہو جائے گا. اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا کسی نے کہ حضرت آج کل دل نہیں لگتا ہے، دل لگتا نہیں. آگے بات سنیے. تو حضرت جواب دیا کہ دل لگنا فرض نہیں ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. تمہارا کام کیے جاؤ، آپ کی طرف سے کیا کرنا؟ کام کرنا ہے. دل کا لگنا، یہ دل کا لگانا یہ ہے، لیکن وہ تم لگانے کی کوشش کی لیکن لگتا نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، چھوڑ دو اس کو، لیکن کام کرتے جاؤ. کیسے؟ اس کی مثال ایسے ہی سمجھ لو. آگے بات جیسے کیا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سالم تندرست رکھے، لیکن بیمار تو ہوتے ہی ہے نا. بیمار آدمی جب ہو جاتا ہے، بیمار جب آدمی ہو جاتا ہے، اور خاص کر کے جب بڑا بخار جب چڑھ جاتا ہے نا، تو جتنی اچھی چیز ہوتی ہے اتنی اس کو بری لگتی ہے. قاعدہ ہے. جب بخار 2 4 5 10 دن ہو جائے تو پھر جتنی کھانے پینے کی چیزیں جو اچھی ہوتی ہے وہ اس کو کیا لگتی ہے؟ بریانی. مثلا چائے تیکھی لاؤ تو 1 آدھ گھونٹ پی لے گا، لیکن جو بریانی لائی تو الٹی ہوگی اس کی.
بالکل نہیں حاصل. حالانکہ بریانی زردہ کھانے کی چیز ہے اور گاجر کا حلوہ لایا تو سر پھٹ جائے گا بخار والے کے سامنے. یعنی جتنی اچھی چیز ہوتی ہے اس کو اتنی خراب لگتی ہے. اس وقت چائے بھی اچھی نہیں لگتی ہے. لیکن انسان کو اپنی زندگی برقرار باقی رکھنا برقرار ہے تو پھر ڈاکٹر لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں تھوڑا تھوڑا کھاؤ, پھر بھی اگر بہت زیادہ ہو گیا تو پھر گلوکوز کا پانی چڑھا دو. بھائی ٹھیک چڑھا دیں ٹھیک ایسے چڑھا دیں رکھ کر کسی طرح جانا چاہیے ورنہ کیا ہو جائے گا, مر جائے گا. پھر یہ ڈریپ کہتے ہیں, یہ جاتے جاتے پھر جب طاقت آ جائے گی پھر دوبارہ وہی بریانی مانگے گا. بیمار ہونے کے بعد جب اچھا ہوتا ہے تو اتنا کھاتا ہے کہ پوچھو نہیں, اور حاضر ہو جاتی ہے ذرا دیر میں کھانا, زیادہ دیر میں کھانا کوئی لمبی بیماری سے اچھا ہوتا ہے تو ابھی کیا کریں ہم لوگ. میں یہ دین کے بارے میں جو اہل خان کا بزرگوں نے تربیت کی ہے ہم بھی اس کو سنا ہے اور اسی پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہی کام بنتا ہے کہ ہر تھوڑے دن کے بعد ہے نا, کبھی 8 دن کے بعد, کبھی مہینے کے بعد, کبھی 15 دن کے بعد دونوں راستوں پر سستی آئے گی. یعنی گناہوں سے بچنے کے اندر بھی سستی آئے گی تو میں اس کو پکڑ رکھو زبردستی نیک کام کرنے کے اندر بھی. اور میں نے کہا آپ اہل خان کا ہے تو آپ کے معاملات کے اندر کیا ہوگی, اگر کیا درست پڑھنا بھی فرض تھوڑا ہے ایسا کر کے ہے نا, چھوڑ دیا, چھوٹا چلا گیا. اب یہ اگر یہ چھوڑا اور ڈاکٹر نے اب ہسپتال میں بھی نہیں لے گئے, اس کو ڈریپ یہ بھی نہیں چڑھایا تو چند دن کے بعد مر جائے گا. یہ اگر اس نے قابو نہیں رکھا تو یہ کیا ہو جائے گا, روحانی اعتبار سے مر جائے گا. کیا مطلب, اس کے 5-6 مہینے کے اندر آپ دیکھیں یہ کوئی روحانیت نہیں ہوگی, کوئی خانقاہی لائن نہیں ہوگی, کوئی اللہ والوں کی بات نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگی, دن سے بالکل پورا. اور پھر کیا ہے, ضروری شاید فرض نماز آ کر لے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ چھوٹنے لگے گی, پھر دن سے بالکل بیکار ہو جائے گا. تو اصل میں پکڑنا کہاں ہے, پکڑنا کہاں ہے, جس دن سستی آوے اس دن کر لو, دگنا تگنا ثواب ملے گا. اور منہ مچڑ کر کیسے, بھائی پیراسیٹامول کھانے کا شوق تو نہیں ہوتا ہے نا, ہوتا ہے. میرے پاس ابھی ایک ٹیبلٹ آئی ہے, ہمارے کسی دوست نے جو ہے فارمولا دیا تھا تو میں نے منگوائی اس کو ہندوستان سے, بہت مہنگی, اتنی کڑوی ہے کہ میں نے کہا کہ شاید ایسی کڑوی دوا میں نے کبھی منہ میں ڈالی نہیں ہوگی, اتنی کڑوی. اس کا دودھ کے ساتھ پینے کا وہ دودھ بھی سارا کڑوا ہو جاتا ہے. پیراسیٹامول تو اس کے سامنے کچھ نہیں, اتنی کڑوی ہے. اور یہ تکلیف دن بھر میں کتنی مرتبہ اٹھانے کی, 2 مرتبہ, صبح اور شام. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بس یہی تو شریعت کی بات ہے. یعنی وہ دودھ کڑوا ہو جاتا ہے. آپ خیال کیجئے, بالکل میں ڈالتا ہوں اور اس کے بعد کہا دودھ کے ساتھ نگلنے کی, اور جب دودھ کا پیالہ لے کر منہ کو لگایا تو دودھ اندر کیا ہو گیا, کڑوا ہو گیا. میں نے کہا یہ جلدی گلے چلی جائے تو اچھا ہے کہ یہ اس کو دودھ کو بگاڑے نہیں, ہے نا. تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں, ایسی ٹیبلٹ کے کھانے کو شوق تھوڑا ہوتا ہے, لیکن آدمی کیا کرتا ہے, پابندی سے اس کو کھاتا ہے. تو یہی پابندی کے ساتھ دیکھو, ابھی چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت کام کی ہے تمہارے اور میرے لیے. شریعت کے امور کی 2 لائن ہے, ایک تو گناہوں سے بچنا اور ایک کام کرنا جسے معاملات بھی آ گئے. جب سستی آوے تو اس کو کبھی نہ چھوڑو, کبھی بھی نہیں چھوڑو, کسی حال میں بھی نہیں. آپ کہیں گے فرض اور واجب بات نہیں ہے, اس نہ چھوڑنے سے ہمارا کنیکشن رہے گا دین کے ساتھ, اللہ کے ساتھ, اس کے ساتھ. کسی وقت بیٹھ نہیں سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھو. آپ میں خود اپنا بتا دوں کہ چلو آ لو, کبھی جو ہے پڑھنے کا ہوتا ہے تو اس وقت پاؤں کے اندر ایک دم درد شروع ہو جاتا اسی وقت, تو ہم کیا کرتے ہیں, 2 تکیے لگا لیتے ہیں پیچھے, کیا کرتے ہیں 2, اور پاؤں کو لمبا کر دیتے ہیں. اور نفس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے, میں نے کہا تو بانا کیوں نکالتا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے, آگے بات سمجھیے, الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جو لوگ میرا ذکر کرتے ہیں بیٹھے لیٹتے ہیں, تو لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں. پڑھ اس کو پوری کر, اپنے نفس سے پڑھ اس کو پوری کر, لیٹے ہوئے. یہ کیا تکلیف ہے, 2 تکیے پیچھے ہے, اوکے. اور زبانی پڑھنا, پڑھ. ارے بھائی سن میں آیا کہ یہ کبھی وضو کرنے کا ہو تو تیمم کر لو, کیونکہ جہاں وضو کرنا فرض اور واجب جن عبادات کے لیے فرض نہیں ہے وہ تیمم کے ساتھ بہت اچھی طرح ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر یہی زبانی قرآن پاک پڑھ لو. بھائی زبانی قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں نا, تو جو چیز بغیر وضو کے کر سکتے ہیں اس کے لیے تیمم کرنے کا ثواب بڑھ جائے گا. تو اگر تیمم بھی سستی ہو یا بیمار ہو تو ایسے ہاتھ مار لے, تیمم کر لیا. تیمم ہوتا ہے 30 سیکنڈ میں. کتنے میں, 30 سیکنڈ میں, 1 منٹ نہیں, 30 سیکنڈ میں تیمم ہوتا ہے, اگر چیز سامنے موجود ہو تو, ہے نا. اور اس کے بعد اس کو لیٹے ہوئے کر لو, سوتے ہوئے کر لو. لیکن اگر چھوڑا تو یہ کیا ہوا, کام سے گیا, چھوڑا تو اس کو خوب یاد رکھو. اسی لیے سفر میں بھی باقی رکھنا چاہیے. یہ سفر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ہاں یہ بھی نفس کا بہانہ ہے کہ سفر ہے تو کچھ نہیں, 4 کی 2 رکعت نماز ہوئی تھی, یہاں بھی شوق شاید ہوگا. کیا سفر میں سستی ہو جائے گی, پھر گھر آئے گا تو تھکا ہوا ہوں تو 2-4 دن کے بعد شروع کروں گا اور 6 مہینے نکل جائیں گے.
پھر چھوٹ جائے گا، پھر کبھی کوئی بات ایسی آئی تو پھر شروع کرے گا، لیکن اس میں دین بنتا نہیں ہے، اس میں دین بنتا نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادوم وان قل کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نزدیک پیارے دین کو بنانے والے وہ اعمال ہے، چاہے وہ معمولات ہو وظائف ہو، احب الاعمال الی ادوم، جو ہمیشہ ہو، وان قل، اگرچہ تم کو لیکن روزانہ کرتے جاؤ۔ تو بھائی یہی ایک بات بتانا میں چاہتا تھا، اگلی بات یہ اب فجر کی نماز آپ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ تو نماز تو بلا جماعت کے بغیر عذر کی جماعت چھوڑ دینا گناہ ہے، اس لیے جماعت جو ہے واجب ہے۔ جماعت کو ترک کر کے نماز پڑھ لینا یہ کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے، کتنے لوگوں نے آگے بات سنی، ابھی وہ آ رہا ہے سمر آ رہا ہے نا، تو سمر کا ترجمہ جو ہے اپنے اس میں اردو میں پھل، تو ان کے لیے کیا پھل لائے گا؟ سمر آئے گا تو گھر پر نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ 4:30 بجے نماز ہوتی ہے، تو یہ 1:30 بجے ہم اکیلے پڑھ لیں گے۔ تم کسی حل اللہ مفتی سے پوچھو کہ یہ گھر پر پڑھنے کے اندر تمہارا جو جماعت جا رہی ہے اس کا تمہیں کتنا گناہ ہوگا؟ ہاں اگر کوئی جماعت کر لیتے ہو تو شاید گنجائش ان کے لیے نکل جاتی ہے۔ تو ابھی شرح سمر تو بھی آ رہا ہے، ابھی آپ ونٹر ہی کے اندر دیکھو کتنی مرتبہ نفس ہمیں گھر پر نماز پڑھاتا ہے، حالانکہ جب نماز کے پابند ہے، جماعت کے پابند ہے، لیکن نفس گھر میں نماز پڑھا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کو دین سے بہت دور کرتا ہے۔ یہ جماعت کا چلا جانا اس بات ہے کہ ایک واجب کو چھوڑے گا، وہ ایک واجب 5 گناہ کو لائے گا۔ کتنے؟ 5 کے قانون ہے، ایک واجب چھوڑنے سے کتنا آپ کو پتہ نہیں چلے گا، آہستہ آہستہ وہ نا بھائی بات سیدھے پتہ نہیں چلتی ہے، پیٹ میں بھی پتہ نہیں چلتی ہے نا۔ اب ہم جو ہے دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں، بڑا اندر ہوں چل خبر ہی نہیں پڑوں، یہ جو کھا رہے ہیں نا اندر پہ لڈو بھی ڈالا اور سگریٹ بھی ڈالی اور یہ بھی ڈالا وہ بھی ڈالا، ایک ہی چھلی کے اندر سب جا رہا ہے، اندر ہوں تھا وہ تو جب 1-2 سال ہو جائیں گے، 5-6 مہینے ہو جائیں گے، پہنچیں گے آگے دکھے اور پھر ڈاکٹر کیا جائیں گے تو بتائیں گے یہ، تب پتا چل۔ یہ روحانیت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، آج جماعت جو چھوڑ رہے ہیں ابھی پتہ نہیں چل رہا ہے وہ 5 گناہ کیسے لائے، کیسے اندر جا رہے ہیں، وہ آ گئے، بعضوں کا تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں، صحیح نہیں پتا ہے بھائی۔ اسی لیے تو باتوں کو سنو، ہم نے 10 مرتبہ بیوی کو ستا دیا گھر میں، یہ 10 گناہ کئی بار کر لیا، نہ آپ ستایا، یہ 10 گناہ ہے کبھی نہ آپ کسی کو، بیوی کا میں نے اس لیے کہہ دیا کہ وہ بالکل سامنے ہوتی ہے، ورنہ اوروں کو بھی ہم ستاتے ہیں۔ 10 مرتبہ اگر بیوی کو ستایا، 5 مرتبہ تو کتنے ہو گئے؟ 5 گناہ کبیرہ ہو گئے بلا وجہ، جہاں ہمیں ان کو ستانے کا کوئی حق نہیں ہے، جس کے اوپر اللہ ہماری گرفت کرتا ہے، 5 گناہ کبیرہ۔ اور یہی بات کہوں گا بیویوں کو بھی، تاکہ وہ نہیں سمجھے آگے بات سنیں کہ ہاں ابھی گھر جائے ہے نا، کوئی گھر جہاں سے کوئی گھر جاؤ تو پکڑ لے گا کہ تو ہم بری ہو، تو آپ بھی کہ نا تو ہم بری ہو، ہے نا۔ بیوی کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی اگر کسی معمولات کو چھوڑ رہی ہے تو 5 گناہ وہ کھینچ کر لاتا ہے، اس کو پتا نہیں ہے، اس نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ اپنے شوہر کو ستایا نہ، 5 گناہ اس کی نمایاں عمل کے اندر لکھ دی گئی۔ میں کہہ رہا تھا یہ پتہ نہیں چلتا ہے، ہم کو سوچتے ہیں ہم نے کیا گناہ، کچھ گناہ ہی نہیں آج تو۔ ارے بھائی یہ تو کب معلوم ہوگا جب روح بیدار ہوگی، تو روح بیدار ہوگا، روح اگر سو گئی تو پھر یہ تو میں نے ایک تمثیل دی، ویسی تو بہت ساری باتیں ہے نا۔ آپ یہاں مسجد سے نکلے آگے بات سننے، اور اگر آپ دین کے اوپر ہے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ بیت الخلاء میں مجھے جانا ہے تو کسی کا جوتا پہن کر نہیں جاؤں، جوتا یہ سب کی جوتے وقف تو نہیں ہے، یہ وقف ہے۔ اب کسی کا جوتا آپ پہن کر چلے گئے، اب وہ بیچارہ یہاں سے نکلا نا، اور جلدی نکلا اور جوتا ڈھونڈتا کدھر ہے، جلدی جانا ہے اس کو، تو دیکھا جوتا ہی نہیں ہے، تو پہلے تو دل میں اس کی دل سے بد دعا کہیں نکلی، پھر جب وہ نکلا تو اس کو دیکھ کر اور بد دعا نکلی کہ اس کا مطلب بھان نہیں ہے کہ میرا جوتا بغیر جاتا۔ کتنے حرام کام ہو گئے، حرام کام ہو گئے، مکروہ نہیں، یہ کیا ہو گئے؟ حرام۔ مرد مومن کو ستایا، اس میں تو بہت گناہ آ گئے۔ ایک تو کسی کی جب چیز لی وغیرہ اجازت کی، یہ حرام ہے نا، اور آدھی نصف چوری ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نصف سرقہ اس کو کہتے ہیں، آدھی چوری ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کسی کو دل دکھایا، اور اگر کسی کا بہت بڑا حرج ہوا تو شاید اس کی بد دعا بھی لگ جائے کبھی، اور اگر اندر سے بھگو کر آیا تو اس کو تو شبہ ہو گیا نا ناپاک کا، تو اب بیچارے کو دھونا پڑے گا نا، کتنا گناہ کر دیا، پتہ ہی نہیں چلتا ہم کو۔ اس لیے میں تو اصل میں اس پر کہہ رہا تھا کہ بعض اوقات ہم کو لگتا ہے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن یہ یوں گناہ ہوتے ہیں۔ تو بات یہاں سے چلی بھائی، یہ 2 لائن ہے کرنے کی بات اور نہ کرنے کی، اس میں یہ معمولات کے متعلق بتا رہا ہوں، فرائض اور واجبات تو اول درجے میں آ جائیں گے۔ تو اس کا طریقہ کیا ہوگا بھائی؟ جب بھی چھوٹے تب کیا کرنا؟ ادا کرنا۔ اور بقول بزرگان جن میں کہتے ہیں جس دن چھٹنے کے قریب ہو اس دن ذرا زیادہ ہی پڑھ لینا، تھوڑا سا کیا کر لینا؟ زیادہ ہی پڑھ لینا، تاکہ نفس کو معلوم ہو جائے کیا کر لینا، ذرا زیادہ ہی پڑھ۔ مثلا آپ مان لو کہ 40 ضرورت کی کتاب پڑھ رہے ہیں گھر پر روزانہ، کسی دن سستی آئی تو اب 40 ضرورت کی دعا 2 مرتبہ کرو،
नसों ये तेरी सजा है, अभी जो कभी सुस्त तो फिर नहीं करेगा, फिर एक पर राजी हो जाएगा हमेशा। इसकी सजा है, मेरा नफ्स हो या आपका सजा हो, है ना? आप अगर आधा पारा पढ़ते हैं या एक यासीन शरीफ पढ़ने की मामूल है और नफ्स की सुस्ती की, तो सुस्ती करे उस दिन क्या कर लो, कम से कम 2 मरतबा यासीन पढ़ लो, नहीं तो 2 मरतबा तो पढ़ ही लो, करना पड़ा तो फिर दूसरी दिन सुस्ती नहीं करेगा। तो सुस्ती करे उस दिन एक बात तो उसको जरूर करो, बल्कि कुछ क्या कर दो ज्यादा करके, इंशाअल्लाह ऐसा कर लो। और ऐसा हमेशा नहीं करना पड़ेगा, 1, 2, 3 दिन ये मूड जो है ना कुछ दिन ही रहता है। भाई आप मूड समझते कि नहीं, मियाँ बीवी तो है ना आप सभी लोग आगे बात समझे, और आप कहेंगे आप हाँ सब कुल हो मियाँ बीवी, है ना? इस पर से इसमें कभी बीवी का मूड बिगड़ता है तो आपने देखा ना, हंस रहे हैं आगे बात भाई होता है ना, कैसी तकलीफ होती है देखिए कि नहीं, मूड बिगड़ता है ना। और कभी मियाँ का मूड बिगड़ता है, क्या होता है, मियाँ का मूड बिगड़ता है। अब ये घर में खर भरी किसी एक का मूड, और दोनों का जो साथ में बिगड़े तब तो मजा है ना। मूड भाई आप समझे, मूड बिगड़ना तो भाई ये तो दुनिया की बात है, ये दीन और शरीयत के बारे में आप समझे ना, मज़ाहिब और मामूलात के साथ जब मूड बिगड़े तो क्या करने का, उसको और ही ज्यादा कर लेना। इंशाअल्लाह ऐसा कुछ कर लोगे। और बुजुर्गों ने तो याद बताया अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी में 3-4 साल तक ऐसा इसको मजबूती से कर ले, फरमाया फिर ये हालत पेश आने वाली नहीं उसको। बाद बुजुर्गों ने फरमाया, और बाद बुजुर्गों ने ये भी कहा है कि आगे भी हो सकता है, लेकिन इसी पर तरीका ही था बने। तो नमाज अगर छुट्टी है ना, तो क्या करे, फिर जल्दी आ जाए 15 मिनट और नफ्स को सजा दे, छोड़े नहीं उसको। और तमाम मामूलात के अंदर अपना क्या रखे, ये तरीका रखे, तो दीन के साथ मजबूती के साथ कायम रहेगा। वरना इस वक्त दीन के साथ चला जाएगा। बाद लोग शिकायत करते हैं अब मेरे को जो है कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। वो असल में समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन क्या है कि जिस दिन मूड बिगड़ गया था ना, उस दिन नफ्स को छोड़ दिया था, वहां से उसका रास्ता हटने लगा था, है ना। वहां से उसका रास्ता क्या है, हाँ जरा जरा पेट में दर्द हो तो फौरन ही डॉक्टर के पास जाके वो दवा ले। लेकिन पेट में दुखा होगा, यूं करके बैठा रहा, जिस्मानी मिसाल है ना, 1 महीना 2 महीना 5 महीना, फिर क्या हो जाएगा, बीमारी क्या होगी, बढ़ गई। तो यहां भी अगर ये बैठा रहा तो रूहानी बीमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर काबू में आना भी मुश्किल है। जैसे डॉक्टर लोग भी कहते हैं अस्पताल वाली बात बीमारियां वो क्या कहती है, हाँ अब ये काबू से बाहर है, फिर यहां भी काबू में आना मुश्किल हो जाएगी। तो भाई समझे, खुलासा आज की मजलिस का ये निकल गया कि दीन पर चलने के लिए जब नफ्स उल्टा चलने लगे, जब कभी मूड बिगड़े तो उसको जबरदस्ती उस दिन पकड़ लो। और ये ना समझना कि आज मेरा दिल लगता नहीं है तो मेरे को सवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको मिसाल को दे दूं, आप में से बहुत से हजरात मुनाजात मकबूल भी पढ़ते होंगे, भाई कोई पढ़ता है ना मुनाजात मकबूल, उसमें दुआएं हैं, बहुत प्यारी प्यारी दुआएं हैं, उसमें उर्दू तर्जुमा भी है। आप देख तर्जुमा भी क्या करो, या तो मांगते वक्त देख लो, मांगते वक्त देखो तो जरा खुशबू नहीं रहे तो किसी और वक्त देख लो। अब ये दुआ पड़ता है तो जब मूड होता है तो आंख में रोना भी आता है, अल्लाह का नाम होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, वो होता है। देखा ना आपने, हमारे मुसल्ली भी जब बुढ़े होते हैं ना तो इमाम के लिए आमीन, और जब मूड भी नहीं एक की भी आवाज नहीं आ रही, मैंने कहा कोई मूड भी नहीं। मैं कहा कैसे कैसे समझाऊं मैं आपको, समझे ना। तो मिसाल के तौर पर आप में से कोई मुनाजात मकबूल है, वज़ाइफ के अंदर पढ़ना चाहिए एक मंजिल, बहुत मुतबरक दुआ है। बुजुर्गों ने फरमाया कि मुनाजात मकबूल जो है ना, ये अगर आदमी दिन में हर रोज का मामूल बना लेगा। मैंने 40 साल पहले इसको लिया था शाह वसीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से, सीधी बात अर्ज करूंगी, हजरत शाह वसीउल्लाह, तुम में से कोई भी देखने वाला नहीं याद उनको, इस 40 साल पहले तो उनका इंतकाल हुआ, यानी मेरे उनसे ताल्लुक के 2 साल के बाद तो उनका इंतकाल हो गया। बहुत ज़ईफ बुजुर्ग थे, 80-90 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, मस्जिद बुजुर्ग थे वो। तो उन्होंने ये पढ़ने के लिए दिया, फरमाया कि इसको जो आदमी पढ़ लेता है तो अल्लाह जल्ल शान से जितनी दुआ मांगने की है वो सब मांग दी उसने, क्योंकि ये दुआएं किसकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक। तो कभी मूड होता है तो बहुत से, और मूड नहीं होता है तो फिर आमीन। तो मैं यूं कह रहा हूं कि जब मूड न हो तो कुछ नहीं, खाली पढ़ जाओ, उस दिन छोड़ो नहीं, खाली क्या करो, पढ़ जाओ बस। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूं, जिन बुजुर्गों ने हमारी इस्लाह की है उन्होंने भी हमको यही कहा। उन पर जब उन्होंने खुतूत लिखेगा हजरत दिल क्या, जिस दिन दिल नहीं लगता उस दिन क्या करो। अब कुरान पाक है, मसलन आप पढ़ते हैं तो चाहे तर्जुमा जानते हो न जानते हो, मर्द मोमिन को मोहब्बत होती है, कुरान पर कोई लिखता है, चुनता है, चाहता है, अल्लाह का नाम आता है, जहन्नम जन्नत। लेकिन जब मूड नहीं होता है तो ऐसा नहीं होता। तो मूड न हो तो क्या करो, खाली उसको पढ़ जाओ, चाहे कुछ खबर लो, पूरा कर लो उसको, इंशाल्लाह आज उसको पूरा करो। ऐसे ही जैसा कि मूड न हो और बुखार में क्या कर ली, चाय पी ली, तो चाय पीने से भी फायदा नहीं, अगर से मूड न हो तो
ارے بھائی سمجھ میں آیا نا؟ ارے موڈ کا کیا مانا؟ سوئے ہوئے آدمی کو بھی دوا دیتے ہیں تو فائدہ ہو جاتا ہے، سوئے ہوئے آدمی کو بھی. ابھی ہاسپٹل میں جو آدمی جاتا ہے بیمار خوب تو بعض اوقات تو بالکل بے بھان ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کو دوائیں دیتے فائدہ ہوتا ہے نا. تو فرمایا یہ دوا ہے شریعت کی، جس دن موڈ نہ کچھ دکھا پڑ جاؤ بس آدھا پارا کیسا ہی پڑ جاؤں گی رکھ کے پورا کر لو، بعد میں چاہے ایک بھی آنسو نہ آئے، کیونکہ وہ یہ رنگ کب لائے گا؟ اب کل لائے گا، دوسرے دن نہیں لائے گا، وہاں اس کا بدلہ ملے گا. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بہت گہری بھی نہیں ہے، لیکن آپ کے اور میرے کیا ہے عمل کرنے کی. اس سے کیا ایک تسلسل ہوگا، اور جس کا تسلسل موت تک ہو گیا انشاءاللہ کام بن گیا. اور دیکھو کتنی آسان بات ہے، دل لگانا تو فرض نہیں ہے نا، دل لگنا فرض نہیں ہے نا، بس ہم تسلسل کرتے جائیں. جس دن نہیں لگا. اور ایک بات بتا کر کے ختم کروں، یہ بات بزرگان ہیں جن نے بڑی عجیب اور قیمتی بات کی ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ معاملات وغیرہ میں جب دل نہیں لگتا ہے نا بھائیوں، تو فرمایا یہ بھی خدا کی طرف سے ہے. کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ نے کیا کر دیا، ذرا وہ جو اس کو لذت آتی ہے نا اس لذت کو لے لیا کہ دیکھو میرے لیے کرتا ہے کہ اپنی لذت کے لیے کرتا ہے. سمجھے کو سمجھے، صوفی کو سمجھا، بہت اچھی بات ہے. یہ جو قرآن پاک پر لذت آیا تو بہت اچھا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کبھی کبھار کیا کرتے ہیں، مہینہ دن ہو گیا 2000 تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، اس لذت کو لے لیا کہ دیکھو میرے لیے پڑھتا ہے کہ لذت کے لیے. تو جس دن مزہ نہیں آ رہا ہے، دل نہیں لگ رہا، یوں ایک مرتبہ بس کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے پڑھتا ہوں چاہے لذت نہ آئے، تو میں یوں کہتا ہوں چالو کرتے ہی لذت شروع ہو جائے گی، چالو کرتے ہی. ہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کہ یہ لذت کے لیے پڑھتا ہے تو یا میرے لیے پڑھتا ہے. بھائی لذت آئے تو سب پڑھے. میں یوں کہہ دوں اگر جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے جو آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تکبیر تحریمہ کے ساتھ پورا، تو اس کے گھر کے اوپر جو ہے سونا گرے گا، گولڈ ایک ایک رتل. تو دنیا میں کوئی باقی رہے گا؟ سارے پاس اور ساری دنیا بھر جائے گی. بھائی ہے نا، کوئی باقی رہے گا؟ کوئی نہیں. لیکن اللہ نے ایسا رکھا نہیں، ایسا رکھا نہیں. یوں سمجھو کہ بزرگان دین جو کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ روزانہ لذت دیتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کبھی کیا کر لیا، اس لذت کو کھینچ لیا. کتاب تو نہیں کھینچی، کتاب ہے نا، یعنی مناجات مقبول تو ہمارے پاس اللہ نہیں لے لی، قرآن پاک تو نہیں لے لیا، زبان تو نہیں لے لی، آواز تو نہیں لیا، ذہن تو نہیں لیا، سب دیا. لیکن ایک چیز کیا لی؟ لذت. لذت نہیں ہے نا، لذت، اس لذت کو لے لی تاکہ کیا اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں کہ میرے لیے پڑھتا ہے یا خالی لذت آتی اس لیے پڑھتا ہے. تو اس دن زیادہ پڑھا، یوں کہ اللہ میں تو تیرے لیے پڑھتا ہوں، لذت کے لیے نہیں، چاہے لذت دے نہ دے کچھ حرج نہیں. پھر لذت دینا اللہ تعالیٰ یہی کام ہے. بھائی سمجھے بات لمبی نہیں کرتا ہوں، پھر یار ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اللہ جل شانہ سے توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.